بات امیر حمزہ کی، کیا نام امیر حمزہ کا، بات امیر حمزہ۔ تو یارو دنیا دے بارے اسی بڑے بولنے ہیں، ساڈے لیڈر نو کوئی برا بھلا آخدے وے اسی اندے گل وچ پی جانے ہیں، اسی اس نو معاف نہیں کرتے۔ کیوں؟ ساڈے لیڈر دے بارے اس نے بری گل آکھی ہے، اور میں کہنا لیڈر دی گل آوے تیرا پارا ہائی ہو جاوے، برداشت ختم ہو جاوے، اور جدو صحابہ دی شان ہوئے ادو بھی گج وج کے بولا کرو۔ اے مصطفیٰ نو بھی پیارے نے، اللہ نو بھی پیارے نے۔ کیا بات امیر، کیا نام امیر حمزہ کا، او ناموں سے نبی پہ کٹ جانا، ناموں سے نبی پہ کٹ جانا، پیغام امیر، او ناموں سے نبی پہ کٹ جانا، پیغام امیر حمزہ کا۔ اسلام کے اندر داخل ہو گئے نے جناب امیر حمزہ، آپ ہر روز شکار کرن جاتے نے، بڑے تیر انداز نے، تیر اندازی چ بڑے ماہر نے۔ آپ جدو واپس آتے ہیں شکار تو کعبۃ اللہ دا طواف کرتے ہیں، تیر گھر وچ رکھ دیندے نے، کمان گھر وچ رکھ دیندے نے، جا کے کعبۃ اللہ دا طواف کرتے ہیں۔ عرب دے لوگاں دا طریقہ اے سی، سارے عرب دے سردار اپنی اپنی محفلاں لاندے نے، سینے حرم دے اندر اپنی اپنی محفلاں جماندے نے، انہاں دے سردار بہ کے اپنی اپنی بہادری دے قصے سناندے نے۔ جناب امیر حمزہ شکار تو واپس آندے نے، آ کے طواف کرتے ہیں، جدو طواف تو فارغ ہوندے نے عرب دیاں محفلاں چ جاندے نے، جا کے ساریاں نو سلام کہندے نے۔ جناب امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اج معمول دے مطابق جدو شکار تے گئے نے، اسلام لان دا واقعہ بڑا عجیب ہے۔ آپ شکار تے تشریف لے کے گئے نے، پچھو ابو جہل مصطفیٰ نو گالیاں دے رہے ہیں، جدو حضور خاموش نے اس لعین نے مصطفیٰ نو مارنا شروع کر دیتا ہے۔ او مدینے دی سرزمین دے تائیدار و دوہا دے چہرے والے مارا برداشت کر رہے نے، لیکن ابو جہل آکھ رہے نے ابو جہل جتنا مرضی مار نہیں مار لے، دین اسلام دی تبلیغ تو پیچھے نہیں ہٹاں گا۔ ابو جہل نے معاذ سر زخمی کر دیتا، سر انور زخمی ہو گیا ہے۔ حضور علیہ السلام گھر تشریف لے کے گئے نے، ابو جہل اپنی محفل میں چلا گیا ہے، حرم کعبہ میں چلا گیا، اپنی محفل میں جائے۔ جناب امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جدو شکار تو واپس تشریف لے کے آئے نے، آپ نو کسی نے خبر دیتی، کسی نے خبر دینے والے نے کیا، او امیر حمزہ بھتیجے نو محمد مصطفیٰ نو ابو جہل نے پہلے گالیاں دیتیاں نے، جدو گالیاں نال کچھ نہیں بنا اس نے مارنا شروع کر دیتا، مصطفیٰ دا سر انور زخمی کر دیتا ہے۔ جدو امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ آواز سنی ہے، جناب امیر حمزہ نے کمان چکی ہے، پہلے کعبے دا طواف کر دے سن، پھر محفلاں نو جا کے سلام کر دے سن، اج کعبۃ اللہ دا طواف بھی نہیں کیتا، سلام کرن واسطے حاضر بھی نہیں ہوئے، کمان ہاتھ وچ پکڑی ہے۔ جدو یہ خبر سنی ہے میرے بھتیجے نو ابو جہل نے مارا ہے، دین اسلام دی تبلیغ پر ابو جہل نے تکلیفاں دتیاں نے، جناب امیر حمزہ کافراں دی محفل وچ چلے گئے نے، ابو جہل نو پکار کے سناؤ دشمن خدا تو محمد عربی نو مارا ہے، نال کمان نال ابو جہل نو مارنا شروع کر دیتا۔ جناب امیر حمزہ مار رہے نے، ابو جہل نو آپ مار رہے نے، ابو جہل دا سر زخمی ہو گیا، ابو جہل دے سر تے زخم آ گیا، خون دا فوارہ جاری ہو گیا۔ کسے کافر دے اندر جرت نہیں ہے اللہ دا دے شیر دا مقابلہ کر سکن۔ رب کعبہ دی قسم ہے آپ اللہ دے بھی شیر نے، مصطفیٰ دے بھی شیر نے۔ کیا بات امیر حمزہ کی، کیا نام امیر حمزہ کا۔ اسی آنے جڑے اللہ دے شیر ہون کافروں دا مقابلہ کیویں کر سکتے ہیں؟ وہ میں کہنا کافراں دے اندر اتنی جرت نہیں ہے اللہ تے اللہ دے محبوب دے شیر دا مقابلہ کر سکن۔ مقابلہ کیویں کر دے؟ فرمایا اسد اللہ واسد رسولی، اے امیر حمزہ اللہ دے بھی شیر نے، آمنہ دے لال دے بھی شیر نے۔ فرمایا کیا بات
امیر حمزہ کی کیا نام امیر حمزہ کا ساڈے لیڈر نو کوئی برا بلا آخ دے اسی اس نو معاف نہیں کرتے کیوں ساڈے لیڈر دے بارے اس نے بری گل آکھی ہے اور میں کہنا لیڈر دی گل آوے تیرا پارا ہائی ہو جاوے برداشت ختم ہو جاوے جدو صحابہ دی شان ہوئے ادو بھی گج وج کے بولا کرو یہ مصطفیٰ نو بھی پیارے نے اللہ نو بھی پیارے نے کیا بات امیر کیا نام امیر حمزہ کا او ناموں سے نبی پہ کٹ جانا ناموں سے نبی پہ کٹ جانا پیغام امیر او ناموں سے نبی پہ کٹ جانا پیغام امیر حمزہ کا آپ نے ابو جہل نو مارنا شروع کر دیتا آپ نے فرمایا لعین رب کعبہ دی قسم میں بھی محمد دے دین وچ آن والا ہاں آپ نے مار کے جدو واپس گئے نے کافران دے اندر ہمت نہیں ہے اپنا آپ دا مقابلہ کر سکن جدو آپ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے گھر گئے نے میرے مصطفیٰ اتھے تشریف فرمانے آپ فرمانے او بھتیجے محمد اے پیارے بھتیجے پریشان نہیں ہونا جدو تک تہاڈا چاچا موجود ہے تہاڈا وال بھی ونگا کوئی نہیں کر سکتا آپ نے مصطفیٰ نو تسلی دیتی میرے مصطفیٰ خاموش نے حضور تھلے منہ کر کے بیٹھے نے منہ مبارک تھلے حضور خاموش نے آپ دے چچا جان پوچھتے ہیں امیر حمزہ پوچھتے ہیں او بھتیجے خاموش کیوں ہیں آپ نے فرمایا چچا جان میں خاموش تھا ہاں انہوں نے میرے تے حملہ کیتا ہے ایک بھی وڈی گل نہیں ہے میں تا خوش ہوا گا جدو تسی میرے دین وچ داخل ہو جاؤ گے جدو تسی بھی کلمہ پڑھ لو گے آپ نے فرمایا او بھتیجے گل ہی کوئی نہیں آؤ مینوں کلمہ پڑھاؤ میں کلمہ پڑھن واسطے تیار ہاں ہوں کلمہ پڑھ لیا 39 دا عدد پورا ہو گیا پہلے 38 بندے سن ہوں کنے ہو گیا 39 بندے دائرہ اسلام کے اندر داخل ہو گئے ہیں پہلے 38 بندے مسلمان سن ہوں 39 دا عدد آپ نے پورا کر دیتا ہے آپ نے جدو کلمہ پڑھائے جدو اسلام لے کے آئے نے کافروں کے اندر جرت نہیں ہے کہ آپ دا مقابلہ کر سن میں کیا کافروں تواڈے اندر جرت کیویں ہوے اللہ دے بھی شیر نے اللہ دے حبیب دے بھی شیر نے 3 دن گزرے نے اجے آپ دے اسلام نو 3 دن ہوئے نے سیدنا فاروق اعظم بھی کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گئے نے 40 دا عدد پورا ہو گیا میں کہنا 40 دے عدد دا برکتاں نے 40 دا عدد بڑا برکتاں والا ہے 40 دا عدد شیطان تے بھی سیدنا فاروق اعظم ننگی تلوار لے کے آ رہے نے بہن بھی نال بہنوں بھی نال جدوں یہ 3 ہستیاں آ رہی نے صحابہ دار ارقم دے اندر موجود نے میرے مصطفیٰ دار ارقم دے اندر موجود نے صحابہ بھی نال نے صحابہ نے فاروق اعظم نو جدوں ویکھا فاروق اعظم بڑے جرنیل سن بڑے بہادر سن سارے صاحب ہٹ گئے نے عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ فاروق اعظم آ رہے ہیں ننگی تلوار ہاتھ وچ اج خیر نہیں ہوئی یا رسول اللہ جھگڑا ہو جانا لڑائی ہو جانی ہے جناب امیر حمزہ نے سارے صحابہ ڈنے حضرت امیر حمزہ فرما رہے نے صحابہ پریشان نہیں ہونا آپ دے چہرے تے کوئی غم نہیں ہے کوئی پریشانی نہیں ہے کوئی ڈر نہیں ہے ایک ہوندا ہے اپنی تلوار نال دوسرے دا مقابلہ کرنا ایک ہے دوسرے دی تلوار کھو کے مقابلہ کرنا آپ فرمان نے پریشان نہیں ہونا آج فاروق آ رہا ہے آج گھبرانا نہیں ہے اگر برے ارادے نال آ رہا ہے تلوار بھی اس دی ہوئے گی اس دی تلوار کھو کے اس دا ہی سر کرم کر دیتا جاوے گا لیکن انہاں نوں پتہ نہیں سی آج فاروق اعظم آپ نہیں آ رہے آج میرے مصطفیٰ نے اس فاروق نو آپ بلایا ہے فاروق اعظم آئے نے سارے صحابہ بیٹھے نے میرے مصطفیٰ دی بارگاہ چاہیے عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ مینوں بھی کلمہ پڑھا کے غلامی داخل کر لو اللہ نے 40 دا عدد پورا کر دیتا ہن پہلے صحابہ چھپ چھپ کے نمازاں پڑھنیاں ظاہر کافر زیادہ سن صحابہ تھوڑے سن مسلمان گھٹ سن اسلام دے ابتدائی دور سی بڑا مشکلات دا سامنا سی بڑا مشکل دور تھا آج ہمیں چھپ چھپا کر نمازیں نہیں پڑھتی چھپ چھپا کے نمازیں نہیں پڑھنی پڑتی کیا ہے کہ ایسا معاملہ میں کہتا ہوں فلسطین کے بچے دیکھو گھروں کو تباہ کر دیا گیا بمبوں سے اڑا دیا گیا وہ بچے ہر روز وہ تو مجاہد ہیں جرنیل ہیں کفر کا مقابلہ کرنے کے لیے تیار رہتے ہیں ہمارے پاس ہر طرح کا ماحول اویلیبل ہے موجود ہے
لیکن ہم پھر بھی رب کی راہ کی طرف نہیں آتے، مسجدوں کو آباد نہیں کرتے، مسجدیں ویران ہیں۔ کہاں کے مسلمان ہیں ہم؟ کھوکھلے مسلمان ہیں۔ مصطفیٰ کی غلامی کا اگر سچے غلام ہیں مصطفیٰ کی غلامی میں آ جاؤ، مسجدوں کو آباد کرو، جھوٹ چھوڑ دو، فریب چھوڑ دو، مکر چھوڑ دو، پکے سچے مصطفیٰ کی غلامی میں داخل ہو جاؤ، رب بھی خوش ہو جائے گا، رب کا پیارا حبیب بھی خوش ہو جائے گا۔ سیدنا فاروق اعظم جدو غلامی داخل ہو گئے ہیں، اللہ نے آپ کو اسلام دی دولت عطا فرمائی تھی۔ آپ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ یا حبیب اللہ، کیا اسلام سچا دین نہیں ہے؟ میرے مصطفیٰ نے فرمایا سچا دین ہے۔ یا رسول اللہ کیا تسی برحق نبی نہیں ہو؟ میرے مصطفیٰ نے فرمایا میں برحق نبی ہاں، اللہ دا سچا رسول ہاں، رب دا پیارا رسول ہاں، رب دا سچا نبی ہاں۔ آپ نے فرمایا کیا دین اسلام سچا دین نہیں ہے؟ آپ نے فرمایا دین اسلام سچا دین ہے۔ او فاروق اعظم عرض کرتے ہیں اے مدینے والے مصطفیٰ، کیا اللہ رب العالمین سچا نہیں ہے؟ میرے مصطفیٰ نے فرمایا ہاں رب العالمین بھی سچا ہے، رب دا دین بھی سچا ہے، رب دا مصطفیٰ بھی سچا ہے۔ فاروق کہتے ہیں یا رسول اللہ پھر چھپ چھپا کے نمازاں کیوں پڑھیے؟ یا رسول اللہ اج کھلم کھلم نمازاں پڑھاں گے، اج کعبے وچ نمازاں پڑھاں گے، کافراں نوں پتہ چل جاوے امیر حمزہ بھی اسلام وچ آ گئے نے، فاروق اعظم جیسے جرنیل بھی مسلمان ہو گئے نے۔ یا رسول اللہ چھپ چھپا کے نمازاں کیوں پڑھیے؟ پھر آکھا کہ میرے اسلام لانے سے یہ چھپ کر کیوں عبادت ہو؟ میرے اسلام لانے سے یہ چھپ کر کیوں عبادت ہو؟ سیدنا فاروق اعظم اسلام لے کے آنے تے آکھ دینے میرے اسلام لانے سے یہ چھپ کر کیوں عبادت ہو؟ پڑھیں گے آج کعبے میں وہ روکے جس میں طاقت ہو، پڑھیں گے آج کعبے میں وہ روکے جس میں طاقت ہو، اڑا دوں گا میں سر اس کا کفر کا جو نواب آیا۔ ادھر فاروق اعظم نے کلمہ پڑھا ہے، ادھر اسلام دا اقرار کیتا ہے، فرمایا کافرو آؤ جن نے اپنی بیوی بیوہ کرانا ہے، اپنے بچے نو یتیم کرانا ہے، آ کے فاروق اعظم دا مقابلہ کرو۔ پڑھیں گے آج کعبے میں وہ روکے جس میں طاقت ہو، اڑا دوں گا میں سارے اس کا کفر کا جو نواب آیا۔ تمہیں یارو مبارک ہو عمر ابن خطاب آیا۔ ہن جدو دائرہ اسلام میں داخل ہو گئے نے، میرے مصطفیٰ نے دو ٹولیاں بنا دیتی نے، دو صفاں بنا دیتی نے، 20 بندے ایک سائڈ تے نے، 20 بندے ایک سائڈ تے نے۔ حضور نے دو صفاں بنا دیتی نے، ایک صف دی نمائندگی، ایک صف دے اگے اگے جناب امیر حمزہ نے، ایک صف دے اگے اگے جناب فاروق اعظم نے۔ آپ کعبے میں چلے گئے نے، کافراں نو اعلان کر دیتا وہ کافرو آؤ اج امیر حمزہ بھی دائرہ اسلام دے اندر داخل ہو